ایک دن آئے گا جس کا وقت صرف اللہ جانتا بنتا ہے۔ اس دن لوگ اپنی زندگی میں مست ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، کوئی گھر میں، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، اور تبھی اچانک ایک بھیانک آواز گونجے گی، ماما دیکھو! سر پھر سے پھونکو، دھرتی زور زور سے کانپنے لگے گی، عمارتیں گرنے لگیں گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریت کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل کر باہر آ جائیں گے، آگ اور دھواں ہر طرف پھیل جائے گا، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، ہر طرف صرف چیخیں ہوں گی، ڈر، گھبراہٹ، موت کا احساس۔ اس دن انسان اپنے سب سے قریبی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بہن سے بھائی منہ پھیر لے گا، ہر زبان پر ایک ہی آواز ہوگی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، کیونکہ قیامت انصاف کا دن ہے۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان کو اس کے ہر اچھے اور برے کام کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ موت کے فرشتے کو حکم دیں گے، جو بھی زندہ ہے سب کی روح قبض کر لو۔ ایک ایک کر کے ہر انسان مرنے لگے گا، جانور، پنچھی، ہر زندہ چیز۔ پھر فرشتوں کی باری آئے گی، پہلے چھوٹے فرشتے، پھر بڑے فرشتے، جبریل، میخائیل، اسرافیل، سب کی روح لے لی جائے گی۔ آخر میں موت کا فرشتہ اکیلا کھڑا رہ جائے گا، وہ کانپتی آواز میں کہے گا، اے میرے رب، اب میرے سوا کوئی زندہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے، اے موت کے فرشتے، اب تو بھی مر جا۔ موت کا فرشتہ کہے گا، اے اللہ، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ روح نکالنا اتنا ڈراونا اور مشکل کام ہے تو میں کبھی یہ ذمہ داری نہ لیتا۔ پھر پوری کائنات خاموش ہو جائے گی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ آواز، نہ زندگی۔ اللہ پوچھے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور پھر خود جواب دے گا، صرف اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر قابو رکھتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ اسرافیل کو زندہ کرے گا اور کہے گا، سر پھر سے پھونکو۔ ساری روحیں اپنے جسم میں لوٹ آئیں گی، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ گھبرا کر کہیں گے، ہائے ہم پر آفت، ہمیں کس نے جگا دیا؟ ایمان والے کہیں گے، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ اس دن عجیب اور ڈراونے لوگ دکھائی دیں گے، کچھ عورتیں ہوں گی جن کے کپڑے آگ کے ہوں گے اور ان کا بدن جل رہا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کے منہ سے خون بہہ رہا ہوگا، کچھ لوگ اتنے چھوٹے ہوں گے جیسے چیٹیاں ہوں۔ ہر حالت ایک گناہ کی کہانی ہوگی۔ پھر زمین بدل دی جائے گی، ایک بالکل سفید زمین، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی پہچان۔ ہر قوم اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کے قوم اس کے پیچھے، ابراہیم علیہ السلام کے قوم اس کے پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم اس کے پیچھے، لیکن سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، ان کا جھنڈا چمک رہا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی، مومنوں کے چہرے نور سے بھرے ہوں گے، سورج بہت قریب آ جائے گا جس سے گنہگار لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، اور بہت سارے لوگ پورا کا پورا پسینے میں ڈوب جائے گا۔ لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کی سایہ میں رکھیں گے۔ پھر حوض کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر سفارش کا وقت آئے گا، لوگ آدم کے پاس جائیں گے، وہ منع کر دیں گے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب کہیں گے، میں نہیں، میں نہیں۔ آخر میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اس سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، میری امت، میری امت۔ پھر حساب شروع ہوگا، آسمان میں کتابیں اڑیں گی، ہر انسان اپنا عمل نامہ پکڑے گا، جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے رو پڑے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملے گا
वो कहेगा, काश मैं पैदा ही न होता। राज खुलेंगे, बेहयाई करने वालों का अंजाम, सूद खाने वालों का अंजाम, घमंड करने वालों का अंजाम। फिर अल्लाह कहेगा, क्या तुमने समझा था कि तुम्हें यूं ही पैदा किया गया है? दोस्तों, कयामत के दिन के अजाब से डरो नहीं तो उस दिन बहुत पछताओगे। इसलिए अभी भी टाइम है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, नमाज पढ़ो, सीधे रास्ते पे चलो। अल्लाह ताला हम सबको कयामत के दिन के अजाब से बचाए।